وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 14 سے 16 حصہ اول، درس کا نمبر 1887. آج کا موضوع، کیا ہم روز قیامت مجرموں کی ٹولی میں ہوں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں سے نامعتقد ہو جائیں گے. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 14. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن سب الگ الگ گروہ میں بٹ جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، وَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ ایک باغ میں خوش ہوں گے. یحبرون. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکامات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. سامعین کرام، بہت ہی اہم مضامین ہیں. اصل میں دیکھیں، یہاں ابھی جو میں نے آیات پڑھی آپ کے سامنے 14 نمبر 15 اور 16، اس میں تذکرہ ہے دو گروہوں کا. ایک ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں، اور دوسرے انکاری ہیں آخرت کی ملاقات سے اور اللہ کے احکامات سے. بات دیکھیں بڑی سادہ سی ہے کہ انسان دنیا میں آ کے یا تو اللہ کے احکامات کو تسلیم کر لے گا، یعنی ایمان لے آئے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا، یا نہیں گزارے گا. اصل تو دیکھیں بات ہے عمل کی. ایک بات نوٹ کر لیں، ہم لوگ روایتی طور پہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے دل میں یقین جو ہے آخرت پہ کی بجائے دنیا پر ہے. اور ہم آیت نمبر 16 کے مصداق ہیں. یہ بات اگر آپ کو کڑوی لگے یا اچھی لگے وہ تو آپ کی مرضی ہے، جس طریقے سے بھی آپ لیتے ہیں. آیت نمبر 16 کا میں مضمون بیان کر رہا ہوں. اما الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرہ. بہرحال میں صبح سے شروع سے جو آیت ہم نے پڑھی ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ الگ گروہوں میں بانٹ دیے جائیں گے.
اور یہ بات تھوڑا سا آپ نوٹ کر لیں، اور میں اکثر اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی توفیق سے آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اس وقت بھی دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، یا تو وہ جنہوں نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، یا وہ جو آخرت میں اللہ کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور اس کی تیاری میں مصروف ہیں۔ دیکھیں اصل بات تو یہی ہے نا، جو آیت نمبر 16 میں کفروا وکذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، اس بات پہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بات پہ سوچیں۔ کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، جھٹلایا۔ اب جھٹلانا دو قسم کا ہے، ایک تو زبان سے اور عمل سے، ایک زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے انکار کرنا، یہ دونوں جھٹلانے کے معترف ہیں۔ دیکھیں نتیجہ دونوں کا ایک سا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بھوکا ہے، اس کے سامنے دو بھوکے ہیں اور وہ یا چلیں 3 بھوکے ہیں، مثال بنا رہے ہیں نا، مثال سمجھنے کے لیے۔ 3 بھوکے ہیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے، ان کو کسی کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی 3 لوگ جو ہیں بھوک کے مارے ان کا برا حال ہے، تو کوئی شخص یعنی ان کو کھانا لا کے دے دیتا ہے۔ اب 3 جو ہے ان کا رویہ کیا ہے؟ کھانا آیا گیا، اب ان میں سے ایک کہتا ہے میں نے نہیں کھانا، اس کو لے جاؤ، میں نہیں کھاؤں گا، یہ کھانا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا میں نہیں کھاؤں گا بس۔ دوسرا کہتا ہے میں کھاؤں گا، رکھ دو اسے، میرے سامنے رکھ دو، اور لیکن کھاتا نہیں ہے، کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اور تیسرا آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں کھانا دیا، وہ کھانا کھانے لگتا ہے اور شاداب ہو جاتا ہے، پیٹ اس کا بھر جاتا ہے۔ تو مجھے آپ بتائیں ان 3 لوگوں میں سے بھوکے کتنے رہیں گے، اور یعنی کس کا پیٹ بھرے گا، کتنے لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا؟ یعنی ایک تو انکار کر دیا، 2 لوگ کہتے ہیں ہم کھائیں گے، ایک کھاتا ہے ایک نہیں کھاتا، تو ظاہر ہے جو نہیں کھاتا وہ بھی بھوکا رہے گا۔ اصل چیز جو ہے دیکھیں قرآن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں اور آیات قرآنی کو نہیں جھٹلاتے اور اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ تو یہ نہیں ٹھیک بات ہے۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں، پھر کہتا ہے میں نہیں مانتا، عمل سے کہتا ہے میں نہیں مانتا، دیکھیں عملی کردار جو ہے، ہم لوگ اسلام کو عملی طور پہ جھٹلا رہے ہیں، اسلام کو، قرآن کی آیات کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو عملی طور پہ ہم جھٹلا رہے ہیں۔ تو بات تو ساری دیکھیں یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، آپ کو میں کہتا رہتا ہوں یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، اور آپ کا عمل آپ کے یقین کی گواہی دیتا ہے۔ یہ میں مثال سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، سیدھی بات کر رہا ہوں، سادی۔ تو ہمارا عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ نہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو مانتے ہیں، ہم نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے۔ دیکھیں کافر کی 2 قسمیں ہیں، ایک جو زبان سے کہتا ہے اور ایک جو عمل سے نہیں مانتا، یہ دونوں کافر ہیں۔ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بارے میں آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو یعنی مطمئن کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات بڑی آسان ہے، اس میں پوچھنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک راستہ ہے، اگر آپ کا یعنی آپ ایک منزل جانا چاہتے ہیں، ایک راستہ اس کا ہے، لیکن اگر آپ کو یقین ہو کہ یہ میری منزل تک نہیں پہنچاتا، تو آپ اس راستے پر نہیں چلیں گے۔ ساری بات تو یقین کی ہے۔ دیکھیں یہاں آیت نمبر 14 میں کیا ہے
دو گروہوں میں سے، یعنی آیت نمبر 14 میں کیا ہے؟ یومئذ یتفرقون، دو ٹولیاں ہو جائیں گی، مجرم اور مسلم۔ اب اس میں جو ایک ٹولی ہے جو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے یقین کر لیا۔ دیکھیں بات ہے یقین کی، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما آمن بالقرآن من استحل حرامہ، او کما قال، کہ قرآن پر اس شخص کا یقین نہیں ہے جو اس کے حرام کو حلال جانے۔ ما آمن بالقرآن من استحل حرامہ، جو اس کے حرام کو حلال جانتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رشوت، کرپشن حرام ہے، مالے یعنی ناجائز طور پہ مال کھانا کسی کا حرام ہے، لیکن ہم کھاتے ہیں۔ قرآن نے حرام قرار دیا ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ تو ہم باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ تو بہرحال وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں۔ دیکھیں میں آپ سے آرام سے، راستی سے بات کر رہا ہوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قیامت کے دن جو ہے، جب ہم اٹھائے جائیں گے تو ہم دو گروہوں میں بانٹ دیے جائیں گے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، دوسری جگہ مختلف الفاظ ہیں، ان میں امتیاز پیدا کروں گا۔ یہاں کیا ہے؟ یومئذ یتفرقون، الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، تمیز پیدا کر دی جائے گی، مسلم مجرم۔ آج بھی میں آپ کو اللہ کی عطا سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ہم دو گروہوں میں ہیں، دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن اب یہ ہے نا کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا، لیکن اہل نظر لوگ تو جانتے ہیں کہ کون مجرم ہے اور کون مسلم ہے، یعنی ان کے اعمال سے پتہ چل رہا ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو مجرمین کی ٹولی میں قرار دے دیا ہے۔ آج میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اسلام کا سب سے بڑا مجرم آج کا مسلمان ہے، بلا مبالغہ کی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے۔ ہم خود بھی اللہ کے مجرم ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے پر روکنے کے مجرم ہیں۔ یصدون عن سبیل اللہ، دوسرے لوگوں کو بھی، یہ 6.5 ارب جو ہیں، 1.5 ارب کے علاوہ، ان لوگوں کو کون دین پہنچائے گا؟ یہ تو اپنے عمل کا ایک نمونہ دینا تھا باقی دنیا کو، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، لیکن ہم تو وہ نہیں کر رہے۔ ہم تو یعنی بہت برا نمونہ، اسلام کے دعوے دار ہو کے بہت برا نمونہ پیش کر رہے ہیں اسلام پہ عمل کا۔ آپ کو پتہ ہے، اس میں دیکھیں ہمارا ایک ایک عمل اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو نہیں مانتے۔ دیکھیں ایک بات جو ہے بالکل واضح ہے کہ ہم لوگ کھلے عام طور پہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی، یعنی زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہمیں نہ چھیڑو، ہمیں رہنے دو، اسی میں ہم مگن رہیں گے، اسی دنیا داری میں ہم مگن رہنا چاہتے ہیں۔ یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرے نواسے پوتے، اور یہ میرا گھر، اور یہ میرا کاروبار، اور یہ میرا کارخانہ، اسی میں ہم مست ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، قیامت کے دن آپ مومنوں کی ٹولی میں شامل نہیں ہوں گے۔ میں آج کے برائے نام مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں، آپ نے تو راستہ ہی بدل لیا ہے، آپ نے تو منزل ہی بدل لی ہے، آپ کی تو دنیا میں رہنے کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے بنایا تھا، آپ کے ذمہ قرآن کو اور لوگوں کے تک پہنچانے کی ذمہ داری تھی اپنے عمل سے۔ آپ لوگ کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، عملاً آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہمارا اس وقت مسلمان کا معبود
ہمارا نفس ہے، ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا کے ہم جویا نہیں ہیں، نہ اس کے تابع ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہم تابع ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس میں کوئی کہانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آگے کا جو مضمون ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان اور عمل صالح، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایمان کا مطلب یقین، یقین کس بات پر؟ سب سے پہلے آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے، اپنی حقیقت پر۔ ہم تو ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں، میں اور میں اور میں، تو یہ بات تو غلط ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے اپنی ذات پر۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ تو ہم تو اپنے آپ کو بھی پہچان نہیں پا رہے، ہم تو ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔ تو دیکھیں یہ ایک ظاہر کا دھوکہ اگر ہمیں لگ گیا، اب آپ کا یقین بھی ظاہر پر آ گیا، آخرت پر، اللہ پر، اپنے اوپر، یہ ساری اب آپ کے لیے قصے کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین۔ کافر کہا تک کرتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، ہم بھی اساطیر الاولین قرار دیتے ہیں، آپ برا نہ مانیں، لیکن ہم کسی سے کہو کہ بھئی یہ عمل ایسا ہے، ایسا کرو، حضور کا یہ طریقہ تھا، صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، ہم کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے لوگ تھے، وہ گزر گئے، آج تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ یعنی عملی طور پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ قصے کہانیاں ہیں، بزرگوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، معاذ اللہ ایسا ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں، زبان سے نہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال وہم، اچھا جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے ہیں، عمل صالح میں نے آپ کو کہا ہے یقین کے مطابق عمل، ہمارا یقین، اور یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں کہ ہر انسان اپنے یقین کے مطابق عمل کرتا ہے، اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہر شخص کے اعمال سے اس کی نیتوں کا پتہ چل جاتا ہے، اس کی باتوں سے اور اس کے اعمال سے، جیسے کہ وہ اعمال کر رہا ہے اس کی نیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب یہ باغ میں روزہ، باغ میں خوش، شاداں اور فرحاں ہوں گے، فہم فی روضۃ یحبرون۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں ہمارا اصل یعنی منزل تو آخرت ہے اور جنت ہے، جنت میں ہمارا مقصود ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑا تصور تو کیجئے نا جنت کا۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کے دیدار اور اللہ کے تقرب کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ تو مثال کے طور پہ آپ کا یعنی کیا میں مثال دوں، یعنی آپ کو یعنی وہ ایک تمغہ امتیاز ملنے والا ہے، چلیں اس طرح بات کر لیتے ہیں، تمغہ امتیاز، وہ صدر مملکت 23 مارچ پہ مختلف لوگوں کو مختلف انعامات دیتے ہیں اور جو بھی ہوتا ہے، تو جب اب وہ کہاں ہوتی ہے تقریب؟ وہ ایوان صدر میں ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی کو یعنی وہ تمغہ امتیاز اور 5 کروڑ روپے بھی ملنے والے ہیں، اور وہ ہے ایک کوئی بھی کارنامہ اس نے انجام دے دیا یا بہادری دکھائی یا جو بھی آپ لوگ کرتے ہیں، تو اس کا نام بھی آ گیا، شائع ہو گیا، آپ کو کارڈ بھی آ گیا سرکاری ادارے کی طرف سے کہ بھئی اتنے بجے آپ کو ہم لے کے جائیں گے ایوان صدر، اور یعنی وہ تقریب سے 3 گھنٹے پہلے آپ نے وہاں پہنچنا ہوگا۔ اب 5 کروڑ روپے بھی اس غریب شخص کو ملنے والے ہیں، اور تمغہ امتیاز، پرائیڈ آف پرفارمنس، وہ بھی ملنے والا ہے۔ تو جب وہ آدمی وہاں پہنچے گا، ایوان صدر پہنچے گا اور وہاں
ظاہر ہے وہ انہوں نے کچھ اچھا ہی مکان بنایا ہوا ہے ایوان صدر کا، فوارے ہیں، باغات ہیں، یہ وہ، بس وہ وہاں چلا جائے گا 3 گھنٹے، ابھی تو ان کو بٹھایا جائے گا، چائے پلائی جائے گی، یہ وہ، اور صدر مملکت تو ابھی نہیں آئے، 3 گھنٹے کا ہے، لیکن جاتے ہی وہ بس یقین آ جائے گا اسے کہ ہاں اب تھوڑی دیر میں مجھے میرا انعام ملنے والا ہے۔ سبحان اللہ، جنت ایسی ہے جگہ، اور وہاں تو دیکھیں، وہاں تو درجات کے حساب سے لوگوں کو نوازا جائے گا، جس کا جتنا درجہ ہوگا اور اسی حساب سے اس کو ٹریٹ کیا جائے گا جنت میں۔ تو بہرحال ہمیں اونچے درجے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جنت الفردوس کی۔ حضور نے فرمایا کہ تم جنت الفردوس کو مانگو اپنے اللہ سے، بریکٹ میں لگا رہا ہوں اپنے عمل سے۔ دیکھیں، عمل صالح کی ہی بنا، یقین اور یقین کے مطابق عمل، اس کی بنا پر آپ جنت لے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا۔ جنت جانا اعمال کی وجہ سے نہیں ہوگا، ہاں اعمال اس کا ایک استحقاق بنے گی۔ تو جنت تو اللہ کے فضل سے آپ کو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا اور آپ کو جنت لے جایا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ بہتر دیکھیں، اصل زندگی تو ہے آخرت کی۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَعْبٌ، کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی، حقیقی زندگی تو آخرت کی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہاں پہ جب دنیا میں آپ اپنے یعنی مثال کے طور پہ آپ مردان میں ہیں، گھر آپ کا ہے اور سب فیملی یہاں پر ہے آپ کی مردان میں، 1 مہینے کے لیے آپ کراچی جاتے ہیں، کوئی کاروباری دورہ ہے یا کوئی یہ ہے وہ، تو آپ جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ٹریٹمنٹ ملتی ہے، نہیں مطلب وہ سفر کیا ہوتا ہے، اور یہ آپ کبھی مختلف مارکیٹوں میں جاتے ہیں، وہ ظاہر ہے، اور 1 مہینہ گزار لیتے ہیں بڑی مشکل سے ہوٹلوں میں ادھر ادھر، لیکن جب گھر آتے ہیں تو آپ کو سکون مل جاتا ہے اصلی، یعنی اپنے جب وطن واپس آتے ہیں اپنے رہائش کی جگہ اور وہاں اپنے گھر میں آتے ہیں تو کتنی آپ خوشی ہوتی۔ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ ہمارا گھر تو آخرت کا ہے، اصلی گھر ہمارا آخرت کا ہے۔ یہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو یقین رکھتے ہیں آخرت کے گھر کی۔ جنت ہمارا گھر ہے، اور وہی دنیا میں ہمارا کوئی گھر نہیں ہے۔ یہاں جو لوگ بنا بھی لیتے ہیں عمر کے، یعنی مثال کے طور پہ 40 سال کی عمر میں آپ نے اپنا گھر بنا لیا، اور 60 سال آپ تو 20 سال آپ نے گزار دیے پھر چلے گئے۔ عمومی طور پہ تو مطلب یہ ہے کہ گھر جو لوگ بناتے ہیں آخری عمر کے حصے میں، بعض لوگ گھر کی بنیادیں آدھا گھر بنا ہوتا ہے پھر چلے جاتے ہیں قبر میں۔ تو یہ کوئی عارضی سی جگہ ہے، یہاں دل لگانا نہیں ہے۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہم نے تو اس کو تماشا بنا لیا ہے، تماشا۔ یہ آپ دیکھ لیں کیا کیا تماشے، ڈھول ڈمکے، میوزک، اور یہ کھاپے اور ادھر اور ادھر، سارے آپ دیکھ لیں۔ آپ کا تو ساری زندگی اسی خیال میں کہ ہم اس کو انجوائے کریں، اور یہ ایک لفظ ہے انجوائے کرو یار۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوشیاں منایا کرو، خوش ہو جایا کرو، یہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کو ہم نے بجائے محنت کے
اللہ کی ملاقات کی محنت کے کھیل تماشا بنا لیا ہے، انجوائمنٹ کا ذریعہ بنا لیا ہے. ریلیکس کرو، انجوائے کرو، مزے کرو، مزے اڑاؤ. یہ کوئی بات ہے ہماری؟ یہ مسلمانوں کی باتیں ہیں. کون سے مسلمان؟ تو نہیں، دیکھیں دنیا کی زندگی ایک جد و جہد کی زندگی ہے. عیش و آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں فرمائے لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو میں نے مشقت میں بنایا ہے، یعنی اس کی کامیابی مشقت میں ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور جد و جہد کرو، محنت کرو اللہ کے بارے میں جیسی کہ حق ہے اس کی محنت کا. تو ہم تو یعنی جد و جہد والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو عیش و آرام، زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ. یہ آپ ایڈورٹائزمنٹ میں یہ جملہ کہتے ہیں، زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ. ایک بہت خطرناک ہماری ذہنیت بن گئی ہے. ہماری ذہنیت ہے ساری دنیا کی. دنیا میں ہم دنیا ہی ہماری نظروں میں حقیقت ہے، اور یہ بڑی دیکھیں خطرناک بات ہے. ہم دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. کوئی بھی شخص کو یعنی ہر شخص اپنے حالات میں گرفتار ہے. کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، مسائل ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو اسی سوچوں میں یہ زندگی گزارتا رہتا ہے. تو چاہے امیر ہو چاہے غریب، سارے لوگ دنیا کی فکر میں ہیں، اور ہم سب لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. دنیا ہی ہمارا مدعا ہے. اس بات پہ آپ سوچیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.